فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی چھوٹے ہیں اور بعض بڑے۔ فرشتوں کے پر، فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کا اپنا قاصد پیغمبر بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ فرشتوں کی قد و قامت، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے پاؤں سب سے نچلے 7ویں زمین میں ہیں اور اس کے کندھوں پر عرش ہے۔ اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہو۔ فرشتوں کی ضروریت، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حایت نہیں رکھی ہے، اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے فوراً گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی بات سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ بھٹکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمان میں رہتے ہیں جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں پر زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں کہیں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے اور اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لے۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ اس کی انسانی شکل اختیار کرنے کے لیے واقعات ضرور ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور جبریل امین علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ فرشتوں کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لعان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے
جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدامات کیا وہ بھی دیکھ چکا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، جو آپ حکم دیں گے میں اس کی تکمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے۔ اسی طرح جبریل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ فرشتوں کا نظم و ضبط۔ فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہیں انہیں آسان طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے، پھر ایسا وقت آئے گا کہ جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ اسی طرح اور ایک مقام پر ارشاد ہوا، ہر نفس کو مرنا ہے۔